سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. مشین یہ روزانہ خراب ہے, یہ روزانہ یہ جھوٹ ہے, سارا جھوٹ ہے, روزانہ مشین خراب ہے, مشین بھی خراب ہے. یا مل کے سارے بولو یا اٹھ کے تو چلے جاؤ. روزانہ خراب ہے یار. جب ہم آیا پھر سسٹم طریقہ تو نہیں ہے یار, یہ تو یار جی آرام سے بات کریں, آرام سے بات کر رہے ہیں. کس طرح بات ہاتھ نیچے کر کے بات کریں, ہاتھ نیچے کر کے بات کریں, ہاتھ نیچے کر کے بات کریں. یہ مناظر ہیں بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے. ہمارے ساتھ ہمارے کیمرہ مین کلیم اللہ جو کہ وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنائی ہے. انہوں نے موبائل اپنی پاکٹ میں رکھا کیونکہ وہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں تھا. بہت مشکل سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا. کلیم اللہ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ سر بات یہ ہوئی کہ میں گیا سی ڈی اے آفس میں ایک بندے سے ملنے, تو ساتھ مجھے ایک واقعہ نظر آیا. کافی لوگ جمع تھے, بھیڑ تھی, تو میں وہاں قریب پہنچا. میں نے دیکھا تو آپس میں بینظیر انکم سپورٹ کے ورکرز تھے اور کچھ جو غریب عوام آئی تھی اپنے حق لینے کے لیے, ان کے بیچ کوئی لڑائی ہو رہی تھی سر. ٹھیک ہے. تو وہاں الاؤ نہیں تھا کیمرہ, تو میں نے اپنا کیمرہ پاکٹ میں رکھ کے اس چیز کی ویڈیو ریکارڈ کی کہ کافی لوگوں سے میں نے جانکاری حاصل کی پہلے کہ کوئی لوگ مظفر آباد سے آئے, کوئی حویلیوں سے آئے, کیونکہ یہ مین ہیڈ آفس ہے. یہاں پر اندراج ہوتے ہیں, یہاں سے پھر آگے جو ہے نا, آگے آپ اپنے علاقے سے پھر پیسے لے سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ نے یہاں پر آنا ہے. اچھا, یہ ہیڈ آفس ہو گیا جہاں پہ آپ نے اندراج کرنا ہے, اس کے بعد آپ اپنے ایریا سے پیسے لو گے. سر یہ پیسے ادھر ملتے ہیں, کچھ لوگ اپنے ایریا سے اندراج کر لیتے لیکن ان کو وہاں سے پیسے نہیں ملتے, تو انہیں وہاں بھیج یہاں اسلام آباد بھیج دیا جاتا ہے. تو یہاں پھر سر میں اس دن گیا تو میں نے معلومات حاصل کی کہ یہ کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. تو وہاں کے عوام سے معلوم ہوا مجھے کہ سر ہم 4 سے 6 دن سے ہم آ رہے ہیں روزانہ, اور یہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا سسٹم ورک نہیں کر رہا ہے. اچھا, 4 سے 6 دن سے؟ جی 4 سے 6 دن سے ہم آ رہے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ یہ سسٹم کب تک ٹھیک ہوگا. ہم روزانہ کوئی ترنول سے کہہ رہے کہ میں ترنول سے آ رہا ہوں, کوئی کہہ رہے میں, یعنی کافی دور سے لوگ آ رہے ہیں. تو اتنے پیسے نہیں ہے, وہ کہتے 10,500 روپے کے پیچھے ہم کہاں سے آ رہے, تو ہمارا اس سے ڈبل لگ رہا ہے. اچھا, 10,500 روپے مل رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, جس کے پیچھے لوگ مظفر آباد سے بھی آ رہے ہیں, حویلیاں سے آ رہے ہیں, ایبٹ آباد سے آ رہے ہیں, ہمارے کے پی کے سے لوگ آ رہے ہیں. اتنا تو ان کا کرایہ لگ جاتا ہے. سر بالکل یہی ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ 10,500 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے. آج کل اگر آپ سوچیں نا, ہم غریب عوام آج کل بڑے نازک وقت سے گزر رہی ہے. اگر لیکن ان کا مقصد کیا ہے, پیسے نہ دینا یا پھر پیسے ڈیلے کرنا, اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ سر بات یہ کہ سب سے پہلے وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ ورکرز ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ آتے ہیں, کچھ آتے ہیں, کچھ نہیں آتے. کہ میرے ایک دوست تھے, ان کو کہا گیا کہ آپ 6 بجے پہنچے. 6 بجے وہ آئے, انہوں نے ٹوکن حاصل کیا, ٹوکن ان کو ملا, لیکن وہ 10 سے 12 بجے تک بیٹھے رہے, کمرہ روم بند تھا. پھر 12 سے 1 بجے ہوئے سر, انہیں کہا گیا کہ آج مشین ورک نہیں کر رہے, آپ جا سکتے ہیں. اس کی باقاعدہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اس کے میں نے جو ان کو ورکرز ہے وہ جو بات کرتے ہیں ان کا بھی میں نے ساری کلپ کی ہے, وہ آپ دکھا سکتے ہیں عوام کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ ان کو کیوں اس طرح, جب صبح سے آپ کے سسٹم نہیں چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پرابلم ہے, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے دور سے لوگوں کو بلایا, اس کے بعد آپ کا سسٹم کام نہیں کر رہا, اور آپ نے لوگوں کو صبح 6 بجے بلا رہے اور اپنا آفس آپ 12 بجے دن کو کھول رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری والدہ کے پیسے آتے ہیں, اور میں صبح آیا ہوں, میں ایک دن آیا ہوں 6 بجے, میں آیا 10 بجے یہاں پہنچا ہوں. تو ترنول سے ہمارا گھر ذرا دور ہے, میں ترنول سے آیا ہوں یہاں پر. تو ترنول سے میں یہاں پہنچتے ہوئے میرے کو 10 بج گئے. تو میں سارا دن 4 بجے آفس کلوز ہوتا ہے, تو 3:30 بجے کلوزنگ سٹارٹ ہو گئی ان کی. 4 بجے تک میں نے اپنے چھوٹے بچوں کے اندراج کیے جو ہو گئے تھے, لیکن پیسوں کی جو معاملات تھے اس میں کہہ رہے کہ مشین کام نہیں کرے. صبح آپ 6 بجے آئے. اچھا, اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رشوت کا معاملہ بھی ہے ادھر.
سر یہ ان کے اندر وہ اللہ جانے کہ ہمیں تو اس کی پوری خبر نہیں ہے، لیکن اندر سے باہر 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں 1500 روپے، اگر 10,000 ہے ہمیں 1500 دو، 13,000 ہے تو ہمیں 1500 2,000 روپے دیں تو ہم آپ کا کام آسانی سے کر دیں گے. اچھا، یہ پیسے مانگ رہے تھے جی 10,500 روپے یا پھر 13,000 روپے. اس کے لیے باہر جو بندے بیٹھے ہیں وہ بول رہے تھے جی آپ ہمیں 1500 2,000 روپے دیں، ہم آپ کو پیسے نکلوا کے دے دیں گے، لیکن جینون طریقے سے پیسے نہیں مل رہے تھے. جی سر بالکل ایسا ہے، لیکن وہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے نا وہ خود نہ سرکاری ملازم تھے. یہ میرے خیال سے اندر ان کی کسی کے ساتھ کنیکشن ہوگی، ان کو یہ آگے جا کے بتاتے، یہ اگلا نمبر جو آتا ہے اس کا ٹوکن حاصل کرتے پھر آگے بندے کو بیچتے ہیں. تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ اس انتظامات پر غور کرے، اور آپ نے مجھے کال کی، آپ نے میرا بڑا انتظار کیا تاکہ آپ یہ عوام کی آواز آگے پہنچا سکے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کلیم اللہ ہمارے کیمرہ مین ہے، یہ وہاں پہ موقع پہ موجود تھے. اچھا، اتنی بڑی زیادتی دیکھیں وہ بھی غریب بندے کے ساتھ. یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ کسی مڈل کلاس کے ساتھ نہیں ہو رہی یا پھر کسی ایلیٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ اس بندے کے ساتھ ہو رہی ہے جو 10,500 روپے یا پھر 13,000 روپے اس کو ملتے ہیں 3 ماہ کے بعد. وہ 3 ماہ انتظار کرتا ہے، اس کے بعد اس کو رقم ملتی ہے. وہ اپنے گاؤں سے آتا ہے، دور ایریا سے آتا ہے، یہاں صبح 6 بجے بلا کے ان لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور جو رشوت دینے پہ آمادہ ہوتا ہے تو اس کے پیسے مل جاتے ہیں. پاکستان کے اندر غریب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونا، پھر سٹاف کا بدتمیزی کرنا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. یعنی کہ غریب کے ساتھ آپ اتنی زیادتی کر رہے ہو کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس میں کوئی بندہ رشوت کا سوچ بھی نہیں سکتا، 10 12 13 ہزار روپے کی خاطر کوئی بندہ رشوت نہیں کرتا، لیکن یہ دن کو لاکھوں روپے کماتے ہیں. ایک بندہ نہیں ہوتا، یہ کافی بندے ہوتے ہیں، ایک گھر کے 2 3 بندے بھی ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان سب سے پیسے لیتے ہیں، رشوت کرتے ہیں. کہ رشوت کا بازار گرم ہے تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی وہاں پہ ہو رہا تھا. سر دوسری بات میں نے نوٹ کی کہ ایک بزرگ شخص آئے تھے، ان کی بیٹی جو تھی ان کا اندراج ہوا تھا، ان کے بچوں کا ہوا تھا، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ والوں نے ان سے بے فام مانگا. تو وہ ان کی جو والدہ اور ان کی جو بچے جو وائف ہے وہ پریگننسی کے حالات میں تھی میرے خیال سے، وہ آ نہیں سکی نا. انہوں نے کہا یوں تو جو گیٹ پہ ملازم ہے اس سے کہا گیا کہ یار میں نے بے فام داخل کرنا ہے یا آپ یہ خود کر دیں، فیمیل میں جا نہیں سکتا. تو وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی فیمیل کو لے کر آئے، آپ کا اس طرح یہ داخل نہیں ہوگا. لیکن اس بندے نے اس کو کہا کہ صرف آپ میری 10 منٹ بات سن لے. انہوں نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی کہ آپ حد سے حد انہوں نے پار کر دی. دوسری بات یہ ہے سر، اس نے کہا کہ میری وائف آ نہیں سکتی، میری والدہ بیمار ہے، معذور ٹائپ ہے. میں یہ پیپر اس لیے لایا ہوں کہ ہم نے اس کے پیچھے بڑے اپنے کرایہ لگائے، ہم اتنے دور سے اپنے بچوں کا اندراج کیا ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے ملے. اچھا، تو ویورز یہ آپ نے سن لیا، پاکستان کے اندر غریب بندوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. جہاں قانون پاکستان کے اندر صرف غریبوں کے لیے رہ گیا ہے، ہماری ایلیٹ کلاس ہے یا پھر وہ بندہ جس کا ذرا بھی اثر و رسوخ ہے قانون کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہے. قانون کی پرواہ صرف پاکستان کے اندر غریب ہی کر رہا ہے. اگر بندے کی وائف پریگننٹ تھی، وہ نہیں آ سکتی تھی، فارم پہ جمع کرنا تھا، وہ بندہ اگر 1000 1500 2000 روپے دے دیتا تو اس کا کام ہو جاتا. لیکن یہ وہ غریب لوگ ہیں جو 6 ماہ 8 ماہ لائنوں پہ لگتے ہیں، اپنے اندراج کرتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ جمع کرتے ہیں، بے فارم بناتے ہیں، ڈومیسائل بناتے ہیں. بہت زیادہ اس کے پیچھے تردد ہوتا ہے صرف اس لیے کہ ان کو یہ چند پیسے مل سکیں. اور اگر ہم ان پیسوں کو ڈیوائیڈ کریں، یہ 3 ماہ بعد ملتے ہیں، اگر آپ کو 10,500 روپے مل رہا ہے، اگر آپ اس کو منتھ پہ ڈیوائیڈ کرو تو میرا خیال ہے یہ 4,000 روپے بھی نہیں بنتا. تو اس کے لیے یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ اصل ظلم ہے کہ لوگوں سے آپ 10-12 ہزار کی خاطر بھی رشوت لیتے ہو. جو بندہ رشوت دیتا ہے صحیح ہے، نہیں تو آپ اس کو 5-5 6 دن ذلیل کرتے ہو. صبح 6 بجے آتے ہیں، شام 4-5 بجے وہ یہاں پہ روڈوں پہ رات کو سوتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ کرایہ لگا کے آتا ہے، لیٹس سپوز مظفر آباد سے آتا ہے، مظفر آباد کا کرایہ بھی اس ٹائم پہ 1000-1500 ہے ایک بندے کا. 1000-1500 آنے کا، 1000-1500 جانے کا، 3000 تو اس کے یہ بن گئے. اس کے بعد وہ یہاں پہ آتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا، 6 دن رکتا ہے، اس کا کھانا پینا ہے. تو بات یہ کہاں پہ چلی جاتی ہے، اذیت اس کے علاوہ ہوتی ہے. ظاہر ہے لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر پیسے کی ضرورت نہ ہوتی تو بندہ 10-15 ہزار 20 ہزار کے لیے کوئی اتنا خوار نہیں ہوتا. تو پاکستان میں بجائے اس کے کہ آپ سسٹم ٹھیک کرو، غریب کو سپورٹ کرو، یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے غریبوں کے لیے کام کریں، بجائے غریبوں کے لیے کام کرنے کے یہ وہاں پہ رشوت لے رہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ کوئی اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ایک بندے سے رشوت نہیں دیتے، پورے کا پورا آفس ملا ہوا ہے نیچے سے اوپر تک، لیکن اس کی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی. کہیں پہ بھی غریب اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے، چاہے اس کی عزت ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے. اچھا، اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سر ایک بات میں نے اور نوٹ کی، وہ ویڈیو کے اندر بھی آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیسے نہیں مل رہے، لیکن سفارش پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آئے سفارش پہ آ جاتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو پیسے نہیں مل رہے، تو یہ جو بندہ ہے اس کو جو آواز دے رہی کہ آپ آ جائیں اپنے پیسے وصول کر دیں، آپ ویڈیو کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بقایا عوام جو آئی ہے ان کے لیے مشین سسٹم خراب ہے۔ یہ جو اور آ رہے ہیں جن کا آپ کے ساتھ سفارش ہے، آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن یہ جو غریب آ رہے ہیں یہ نہیں دکھ رہے آپ کو۔ صبح سے 7 بجے سے لوگ آتے ہیں، وہاں بیٹھتے، دھوپ میں بیٹھتے، بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، روڈ کے سائڈ پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کلپ بنا کے دوں نا سر، آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بس ویورز آپ نے ان کی باتیں سنی، جو بندہ رشوت دے رہا ہے اس کے لیے سسٹم ٹھیک ہے، جو بندہ رشوت نہیں دے رہا اس کے لیے سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کوئی نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ارینجمنٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، پاکستان کے اندر آپ نے پیسے دینے، رشوت دینی ہے اور اپنے پیسے نکال لیں۔ ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ہم اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، غریب لوگوں کے لیے آواز ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔